ذرا یہ بتائیے کہ 6 نوافل جو ادا کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت، اور آج کی رات میں صلاۃ التسبیح کے ادا کرنے کی فضیلت، نوافل ادا کرنے کی، اور ساتھ ساتھ وہ جو توبہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، ایک قدم بڑھو 10 قدم بڑھ کر آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کہو یا اللہ، وہ 10 بار جواب دیتا ہے، لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس مقدس رات کی عبادات کے ضمن میں قرآن کریم سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی بھی زائد نیکی کرے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو بھی کوئی زائد نفل عبادت لاتا ہے اللہ اس کا شکریہ قبول کرتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ ہم صرف اس تک محدود رہیں کہ مغرب کے بعد ہم نے 6 رکعت پڑھنی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صلاۃ الخیر 100 رکعتیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ دور تھا کہ کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں تھا۔ یہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ زائد عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے تو ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور 6 نوافل اس طرح کہ ہر بار رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ہم 6 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن جتنی ممکن ہو سکے۔ آج کی رات کے ضمن میں ایک اہم بات جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے کہا نا فرشتوں کی عید، فرمایا عرض کی جبریل نے، یا رسول اللہ آج جنت سنواری گئی ہے اور جنت کے ہر دروازے پر ایک ایک فرشتہ اس ڈیوٹی پر لگا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ جس نے رکوع کیا اس کے لیے خوشی ہو، کوئی کہہ رہا ہے جس نے سجدہ کیا اس کے لیے خوشی ہو، کوئی کہہ رہا ہے جس نے دعا مانگی اس کے لیے خوشی ہو، کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ جس نے ذکر کیا اس کے لیے، تو جس نے کسی کے لیے خیر مانگی اس کے لیے خوشی ہو۔ وہاں جنت کے 8 دروازوں پر آج فرشتے ہمارے لیے یہ دعائیں کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حضور لگے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو جنید صاحب، توبہ بندے کے لیے اللہ کا وہ انعام ہے کہ میں گناہوں میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غرق ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن جو ہی توبہ کے ارادے سے میں اللہ کی طرف آتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین، وہ پیارا بنا لیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ایک آنسو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بندے کے آنکھ سے نکلنے کی دیر ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے۔ اور ان توبۃ العبد یغضب الرب، یہ رب کا یعنی رب کے غضب کو بجھا دیتی ہے۔ توبہ کا لفظ ایک زبان سے نکلنے کی دیر ہے تو وہ تو کریم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اس کی طرف آنے کی دیر ہے۔ تو آج جس طرح اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ شعبان اور رمضان ہمیں یہ قبول فرما اس میں عبادت، اور بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ۔ آج کی رات کے ضمن میں ایک اہم بات جو میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اے اہل ایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کے بارے میں جب یہ فرما دیا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو آقا کا مہینہ سمجھ کر اللہ اکبر آئیے اس طرف آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجیے جس کا اجر کوئی گن ہی نہیں سکتا اللہ۔ تو ہمیں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے فضول باتوں کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا ہو سکے۔ آقا علیہ السلام نے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ رات 2 سجدوں میں گزار دی، اتنے لمبے سجدے کر کے آپ نے یہ رات بسر کر دی۔ تو ہمیں اپنے طور پر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج اللہ تعالیٰ جو یدبر الامر ہے، اللہ
جس کا فرشتہ بارش کا ایک قطرہ لاتا ہے، اللہ، وہ آج اگر سال بھر کے فیصلے فرما رہا ہے۔ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام المرسلین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا اعزاز پانے والا، مقام محمود اللہ اکبر، منصب رکھنے والا، وہ فرمائیں کہ میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی اللہ، یعنی جن کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہونی ہے، عالم یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔